إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 24 پڑھیں گے، اور یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آگے انشاءاللہ پھر سورۃ الانفال شروع کریں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، وہ اللہ، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک جان سے، وجعل اور اس نے بنایا، منہا اس سے یعنی اس جان سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے ڈھانپ لیا اسے، حملت تو اس نے اٹھایا اسے تو اٹھایا اس نے، حملن ہلکا سا، حملن حمل خفیفاً ہلکا سا، فمرت تو لیے پھرتی رہی، بہی اس کو، فلما پھر جب، اثقلت وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ تو ان دونوں نے دعا کی اللہ سے، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا البتہ اگر تو نے دیا ہمیں، صالحاً تندرست بچہ، لنکونن تو یقیناً ضرور ہوں گے ہم، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما پھر جب اس نے دے دیا ان دونوں کو، صالحاً تندرست بچہ، جعل تو دونوں نے بنائے، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو، آتاہما اس نے ان دونوں کو دیا تھا۔ فتعال اللہ تو بہت بلند ہے اللہ، عما اس سے جو، یشرکون وہ سب شریک بناتے ہیں۔ آیشرکون کیا وہ سب شریک بناتے ہیں انہیں، ما لا یخلق جو نہیں پیدا کر سکتے، شیئن کوئی چیز، وہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا اور نہیں وہ سب طاقت رکھتے، لہم ان کی، نصرا مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون اور نہ وہ خود اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم بلاؤ انہیں، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو نہیں وہ سب پیروی کریں گے تمہاری، سَوَاءً عَلَيْكُمْ برابر ہے تم پر، أَدْعَوْتُمُوهُمْ چاہے تم پکارو انہیں، أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ یا تم سب خاموش رہو، إِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ، جنہیں، تدعون تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، عباد وہ بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، فدعوہم تم سب پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، الہم کیا ان کے، ارجل پاؤں ہیں، یمشون کہ وہ سب چلتے ہوں، بہا ان پاؤں سے، ام لہم یا ان کے، ایدن ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ وہ سب پکڑتے ہوں ان سے، ام لہم اعین یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون کہ وہ سب دیکھتے ہوں، بہا ان آنکھوں سے، ام لہم آذان یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ سب سنتے ہوں ان سے، قل ادعوا کہہ دیجئے کہ تم سب بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی پھر تم سب تدبیر کرو میرے خلاف، یہاں کیدونی تھا، آگے یا متکلم کی تھی جو حذف کی گئی ہے، ثم کیدونی فلا تنظرون پھر تم مجھے مہلت نہ دو، انا بے شک، ولی اللہ میرا کارساز اللہ ہے، الذی جس نے، نزل اتاری، الکتابہ کتاب، وہوا اور وہی، یتولی الصالحین کارسازی کرتا ہے سب نیک لوگوں کی، والذین اور وہ لوگ جنہیں، تدعون تم سب پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم
نہیں وہ سب طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم سب بلاؤ انہیں الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو نہیں وہ سب سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے انہیں، ينظرون، کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں الیک آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ سب نہیں دیکھتے، خُذِ الْعَفْوَ، آپ اختیار کیجئے درگزر کرنے والوں کو، درگزر کو آپ اختیار کیجئے، وَأْمُرْ، اور آپ حکم دیجئے بالمعروف، نیکی کا، وَأَعْرِضْ، اور آپ اعراض کیجئے عن الجاہلین، جہالت کرنے والوں سے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، ابھارے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ، تو پناہ مانگیے باللہ، اللہ کی، انہو، بے شک وہ اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جن سب نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم، جب چھو جائے انہیں، طائف، کوئی برا خیال، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو سب چونک پڑتے ہیں، فاذا ہم، پھر اچانک وہ سب، مبصرون، دیکھنے والے، سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، واخوانہم، اور ان کے بھائی، ان کے شیطان بھائی، یمدونہم، وہ سب کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ سب اس میں کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہ لائیں آپ ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، اجتبیتہا، تو نے خود بنا لیا اسے، قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، در حقیقت، اتبع، میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا، اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو سب ایمان لانے والے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو سب غور سے سنا کرو اس قرآن کو، وَأَنصِتُوا، اور سب خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز کے بغیر، بالغدو، صبح کو، والآصال، اور شام کو، ولا تکم من الغافلین، اور نہ ہو جائیں آپ غافلوں میں سے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ سب تکبر کرتے، عن عبادتی، اس کی عبادت سے، ویسبحون، اور وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا اور ہماری سورہ اعراف بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال شروع کریں گے، تو ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ آج کا جو رکوع ہے، اس رکوع کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی کمال قدرت، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس قدرت کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا ہے، جو شرک کرنے والے ہیں ان کو دلائل دیے ہیں کہ اللہ کی کاریگری کو دیکھو اور تم اپنے رویے کو دیکھو، اللہ کے ساتھ تمہارا کیسا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کمال قدرت کیا ہے؟ فرمایا هو الذی، اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ اپنی پیدائش پر ذرا غور کرو کہ اس رب نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ من نفس واحدہ، پیدائش کی ابتدا جو ہے ایک جان سے کی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، اور وجعل منہا زوجہا، اور پھر اسی سے، منہا، اسی سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنایا۔ کس لیے؟ لیسکن منہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف، اس میں سکون حاصل کرے، اس کے پاس سکون حاصل کرے، اس کی طرف سکون حاصل کرے، اس کے ارد گرد سکون حاصل کرے، اس لیے بنایا۔ عام دیکھیں نا، ہم ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان جوڑوں میں جو یعنی کہ مٹیریل ہے، غیر جاندار جو چیزیں ہیں، ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں نا۔ مثلا 2 بک ہیں آپ کے پاس، تو وہ بک کا جوڑا ہو گیا،
2 موبائل فون ہیں آپ کے پاس، جوتوں کا جوڑا، کپڑوں کا جوڑا ہم کہتے ہیں نا، لیکن ان میں دیکھیں ان جوڑوں میں 2 چیزیں ہیں جو غیر جاندار، ان میں کوئی انس، محبت، آپس میں انٹریکشن، کوئی کشش، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو جوڑا بنایا ہے اس میں ایک کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں انٹریکشن رکھ دی ہے، اور اسی کا ذکر یہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری جو ہے کمال قدرت ہے اور میری نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو تم نے کیسے تخلیق کیا کہ ایک مرد کے اندر ایک عورت کے جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں وہ کس نے رکھے ہیں. اگر یہ انٹریکشن نہ ہو، یہ لذت اور سرور اور میلان ایک دوسرے کی طرف نہ ہوتی تو یہ کائنات آگے نہ بڑھتی. ٹھیک ہے نا، یہ گروتھ نہ ہوتی. کون اتنا جو ہے بچوں کی خوراک اور ان کی پڑھائی، ان کی جو ہے نا سارا کچھ کون برداشت کرتا. اور پھر بچوں کی محبت بھی دل میں ڈالی. یہ کس لیے ہے؟ کس لیے رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ایک والدین اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، وہ کماتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن اس دور میں بھی کوئی ایک کسی انسان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کس چیز نے انسان کے دل میں یہ رکھ دیا کہ وہ اپنے بیوی پر بھی، اپنے بچوں پر بھی اپنی محنت کی کمائی، خون پسینے کی وہ صرف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، تو یہ اللہ کی نشانی ہے. اسی کے سامنے جھکو. فلما تغشاها، پھر جب ڈھانک لیا اسے. یہ کنایا ہے بیوی سے ملنے کا، کہ ایک مرد جب اپنی بیوی سے ملتا ہے اس کی طرف کشش بھی ہے، میلان بھی ہے، اور اس کے جب قریب جاتا ہے تغشاها، اس کو ڈھانپ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ حملت، وہ اٹھا لیا اس نے، حملا خفیفہ، ہلکا سا حمل. جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس میں شروع میں کوئی اتنا خفیف سا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا ہلکا سا ہوتا ہے. اور اس کا آگے آئے گا ذکر، کن کن مراحل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے. ماں کے پیٹ میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں، اس ماں کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کئی دنوں تک پتہ نہیں ہوتا، اور پھر 40 دن کے بعد، 80 دن کے بعد وہ جو ہے نا وہ خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اس میں پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر پورا جسم بن جاتا ہے کئی دنوں کے بعد، تو وہ بوجھل ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ایک دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر، ماں کے جسم میں، اس کے پیٹ میں ایک اور جان ہے، ایک اور انسان ہے. اس کو کون پال رہا ہے؟ اس کے سانس کون نکال رہا ہے؟ اس کو خوراک کون پہنچا رہا ہے؟ اب اس پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نہیں پرواہ، اس کی ماں کھڑی ہے، چل رہی ہے، وہ سیدھی لیٹی ہے، وہ پہلو کے بل لیٹی ہے، وہ بیٹھی ہے، وہ کیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پوری کمال قدرت کے ساتھ. اور پھر کس سے بنایا؟ من نطفۃ خلقہ، ایک نطفے سے، حقیر سے، قطرے کو اتنی خوبصورت تخلیق دینے والا اور صحیح سالم بچہ عطا کرنے والا کون ہے؟ حملا خفیفا فمرت بھی، تو اس کو لے کر وہ گھومتی رہتی ہے، وہ اٹھے بیٹھے چلے پھرے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسے. فلما، پھر جب اثقلت، بوجھل ہو جاتی ہے، جب یعنی وضع حمل کے دن قریب آتے ہیں تو ماں جو ہے وہ اس کا پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے. جب بوجھل ہو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور پھر فکر بھی لاحق ہوتی ہے. کون سی فکر؟ دعو اللہ، وہ فکر لاحق ہوتی ہے تو سب دونوں پکارتے ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، جن کی اولاد ہونے والی ہے وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صالح بیٹا دیا. یہاں صالح سے مراد نیک نہیں ہے. عام جگہوں پر صالح کا معنی نیک ہوتا ہے نا، عمل صالح جب ہم کہتے ہیں اچھا عمل. یہاں صالح سے مراد تندرست عمل. بھی صالح اس لیے ہوتا ہے نا، تندرست ہے، اس عمل میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. عیب والا عمل صالح نہیں ہوتا. اسی طرح یہاں ہے بے عیب، یعنی بچہ ہو بے عیب ہو. سب سے زیادہ فکر ماں اور باپ کو کیا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بچہ کس طرح کا ہوگا، پتہ نہیں اس کے اعضاء پورے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھ کس طرح ہوں گے، اس کے پاؤں کس طرح ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی. سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے نا. اور یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم بیٹا دے، صحیح سالم اولاد دے. ٹھیک ہے، بیٹا مانگے آپ،
اگر آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے بیٹا مانگیں، وہ رب بیٹے دینے والا ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے، اسی سے مانگیں. لیکن یہ سب سے بڑی دعا کرنی چاہیے، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو کیا؟ صالحن، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو. دیکھیں نا کئی دفعہ عیب والے بچے ہوتے ہیں، کسی کے اعضاء صحیح سالم نہیں ہوتے، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، کسی کا چہرہ درست نہیں، تو بے عیب. تو سب سے بڑی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے عیب بیٹا دے، تندرست بیٹا دے. تو کیا کریں گے ہم؟ لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے جب شکر کی باری آتی ہے؟ فلما آتاہما، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے دے دیا، اس رب نے ان کو دے دیا صالحا، تندرست بچہ، جعل لہ شرکا، تو ان دونوں نے شریک بنا لیے فیما آتاہما، اس میں جو اس نے دیا. اس سے مراد سارے نہیں، اکثریت انسانوں کی یہی ہوتی ہے کہ ہر انسان تو ایسے نہیں کرتا. کئی انسان اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، اور کتنے ہیں وہ؟ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اکثر انسان وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا ملنے کے بعد اس بیٹے میں شریک بناتے ہیں، فیما آتاہما، اس میں جو اس رب نے انہیں عطا کیا ہے. بیٹے میں شریک بنانے کی کئی صورتیں. ایک اعتقادی شرک کہ کوئی انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بیٹا ملا ہے یہ فلاں بزرگوں نے دیا ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ملا ہے. ہوتا ہے نا کہ کسی کا ذہن ہوتا ہے فلاں نہ ہوتا نا، فلاں علاج نہ کرتا تو نہ ملتا، فلاں بزرگ کی درگاہ پہ نہ جاتے تو نہ ملتا. یہ اعتقادی شرک ہے. اور کچھ لوگ عملی شرک کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے نام ایسے رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح دور جاہلیت میں عبد الشمس رکھتے تھے، سورج کا بیٹا، اور اب بھی کوئی لوگ رکھ دیتے ہیں امام بخش، پیر بخش. امام بخش کا کیا معنی؟ کہ امام کا بخشا ہوا، یعنی امام نے یہ دیا ہے، یہ پیر بخش ہے، یہ پیر نے دیا ہے. کوئی رسول بخش رکھ دیتے ہیں، اور کوئی بندہ علی، اپنے بیٹوں کا نام بندہ علی، علی کا بندہ. تو یہ عملاً شرک ہے. پیر بخش یا پیراں دیتا، اس طرح کے نام رکھنا، یہ کیا ہے؟ کہ اب اس بیٹے کو دیا تو اللہ نے، دعائیں رب سے کی، مانگا رب سے، اور ماں کے پیٹ میں حمل کو ٹھہرانے والا رب، بیٹے کی شکل و صورت بنانے والا رب، اس کو وہاں خوراک پہنچانے والا، اس کی سانسوں کا انتظام کرنے والا، اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالنے والا، اور اس کو صحیح سالم آزاد دینے والا، قوت طاقت عطا کرنے والا، اور بڑھانے پالنے بڑا کرنے والا اللہ تعالیٰ. لیکن جب شکریہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے دیا، بزرگوں کا کرم ہوا، فلاں درگاہ پہ گئے تھے تو ملا تھا، فلاں مزار پہ گئے تھے تب ملا ہے. تو یہ عملی شرک بھی ہوتا ہے، اعتقادی شرک بھی ہوتا ہے. اور کئی پھر اپنے بچوں کو جا کے ان بزرگوں کی نظر کر کے آتے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ، وہ ماں کہتی فلاں درگاہ پہ گئی تھی نا تب اس لیے ملا ہے، فلاں بزرگ نہ ہوتے تو مجھے نہ ملتا بیٹا. اپنے بیٹوں کو پھر ان جو ہے بزرگوں کی نظر کر دیتے ہیں، ان کی جو ہے مزاروں پہ جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یہ ان کو دینا ہے. یہ بھی شرک ہے. بیٹا قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اس میں شریک کرتے ہیں. اللہ فرماتے فتعال اللہ، اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شریک بناتے ہیں ان کو لا یخلق شیئا، جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کی، جنہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیر بخش ہے یا فلاں بخش ہے، فلاں نے دیا ہے، جبکہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہی نہیں. لا یخلق شیئا وہم یخلقون، خود بھی پیدا کیے گئے. جس کی نظر کر رہے ہو، جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس نے دیا، فلاں نے دیا، اس کو کس نے بنایا؟ وہ بھی تو انسان تھے، چاہے نیک تھے، اللہ کے قریب تھے، ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، اور ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو معبود وہ ہوتا ہے جس نے کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہو، کوئی پیدا کی ہو، اس کو کسی نے نہ بنایا ہو، جو خود پیدا ہو، جو خود محتاج ہو کھانے کا، پینے کا، سونے کا، پہننے کا، تو وہ معبود نہیں ہوتا. معبود وہ ہوتا ہے جو محتاج نہ ہو کسی کا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہیں وہ سب طاقت رکھتے ان کی مدد کی، یعنی وہ ان کی مدد کی اپنے خود بھی جب وہ محتاج ہوتے ہیں دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ جب وہ فوت ہو گئے تھے بزرگ جن کے آج مجسمے بنائے ہوئے ہیں
یا جن کی آج مزاروں اور قبروں پہ جا کے بیٹے مانگے جا رہے ہیں، جب وہ فوت تھے تو محتاج تھے، جب وہ زندہ تھے زندگی میں بھی محتاج تھے دوسروں کی مدد کے، جب فوت ہو گئے ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، محتاج تھے، تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور نہ وہ خود جب تکلیف میں پھنستے تھے اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم سب ان کو بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہاری پیروی نہیں کرتے، اب تو فوت ہو گئے، ان کو بلاؤ۔ اب یہاں سے مراد دونوں ہیں، ایک تو ان کو جن کو پکار رہے ہیں، جن کو انہوں نے معبود سمجھا ہوا، ان کو پکارو تو وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، یا ان سے مراد عابد جو ان معبودوں، باطل معبودوں کی، بتوں کی یا قبروں کی پوجا کرنے والے، ان کے سامنے جھکنے والے، نظر و نیاز کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے۔ اس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں، ہٹ دھرم بن چکے ہیں، اور شرک میں اس قدر مگن ہیں کہ ان کو راہ حق پر بلاؤ، قرآن کا راستہ دکھاؤ اور ان کو بتلاؤ حقیقت یہ ہے، معبود وہ نہیں ہوتا جو مخلوق ہو، جس نے کوئی چیز نہ بنائی ہو، جو سن نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو چل نہ سکے، جو خود محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہوتا۔ جس کو نیند آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا، جس کو کوئی مشکل پڑ جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہے جو حی و قیوم ہے، جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ معبود وہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا سب کچھ ہے، جو محتاج ہو پیدا ہونے کا، جو پیدا ہوا ہے خود، جس کو پیدا کیا گیا، جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ معبود نہیں ہے۔ جب ان کو تم بلاتے ہو اس کی طرف تو لا یتبعکم، تمہاری بات ہی نہیں سنتے، تمہاری بات ہی نہیں مانتے۔ اس قدر شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، بلاؤ ان کو یا نہ بلاؤ، تم خاموش رہو، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اس سے مراد دونوں ہیں کہ ان معبودوں کو جن کو بلا رہے وہ پتھر کی مورتیاں، پتھر کے تمہارے بنائے ہوئے بت، یا قبر کی ڈھیریاں، جن کو تم جا کے پکارتے ہو، ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، ان کے لیے برابر ہے۔ بت ہے پتھر کا یا لکڑی کا، وہ کیا سن سکتا ہے، وہ کیا دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بلاؤ، اونچا بلاؤ، اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ کون ہے۔ اور کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا، شیطان نے اس قدر گمراہ کر دیا، جس طرح اس مشرک کا عقیدہ ہے اس بت کے بارے میں۔ اور کئی مشرک جہالت میں کہتے ہیں کہ یہ خود بت سنتے ہیں، اور کئی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بت نہیں سنتے، یہ تو ایک ڈائریکشن ہے نا ہماری، ان کی وجہ سے ہم اصل رب تک پہنچتے ہیں، عبادت ان کی نہیں، یہ تو ایک سامنے مجسم ہے نا۔ غیر مجسم چیز کی عبادت کرنے سے ذہن جو ہے اس کا فوکس نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے مجسم بنا لیا تاکہ اس مجسم کی طرف ذہن کو ہم منتقل کریں اور اصل رب کی عبادت کریں، یعنی وسیلے کے ساتھ۔ اور اسی طرح مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی، کئی جو جاہل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی قبر والا سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور یہی ہماری سب کچھ ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے۔ اور کئی جن کا کچھ جو ہے تعلیم ہوتی ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ذہن کچھ ان سے بہتر ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہم، یہ قبر والا تو وسیلہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو واسطہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو سے مانگتے ہیں، یہ تھوڑی دیتے ہیں، یہ لے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں۔ بالکل وہی، وہاں بھی دونوں صورتیں ہیں، جو بت اور مورتی کی پوجا کر رہے ہیں ان میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں لے کر دیتے ہیں، اور جو قبر پر، مزار پر، خانقاہ، درگاہ پر جا کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور ان سے بیٹے مانگنے کی امیدوار ہیں، ان میں بھی دونوں صورتیں، کچھ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں، ان سے نہیں مانگتے، یہ لے کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، بلاؤ ان کو یا نہ بلاؤ، یہ تو فوت ہو چکے، یہ تو کب کے چلے گئے، یہ سن ہی نہیں سکتے۔ آگے آ رہا ہے ام انتم صامتون ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون، بے شک جنہیں بھی، جن کو بھی تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد، وہ بھی سب بندے ہیں، چاہے نیک تھے، پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں، وہ اب فوت ہو چکے۔ ہندوؤں سے بھی جا کر پوچھو، انہوں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں نا، ان کے نیک بزرگ تھے، بڑی انہوں نے عبادتیں کی، جب وہ فوت ہو گئے ان کے مجسمے انہوں نے تیار کر لیے، مجسمے بنا کر رکھ دیے، مورتیاں بنا لی، تب جا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کلمہ پڑھنے والے
وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جو نیک تھے، اللہ کے اولیاء تھے، بزرگ تھے، ان کی قبروں پہ جا کے وہی کام کرنے شروع کر دیے جو کام وہاں انڈیا میں ہوا کرتے تھے. اور میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ اکٹھے رہتے تھے نا ہندوستان میں، دیکھا دیکھی میں سارے رسم و رواج ان جیسے تھے. ملک تو الگ بنا لیا، خطہ تو لے لیا، لیکن ضمیر غلام تھے، ذہنیت غلام تھی ان کی، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلام ذہنیت غلام تھی. اور ان جیسے سارے عبادت کے طریقے ہم نے یہاں ڈھونڈ لیے کہ وہاں مورتیوں پر نظر نیاز چڑھایا کرتے تھے، وہاں پہ جو ہے دودھ ڈالا کرتے تھے، اور یہاں وہی کام مزاروں اور درباروں پہ کرنے شروع کر دیے. اللہ فرماتے جن جن کو بھی تم بلاتے ہو عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. جس طرح تم انسان ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی. جس طرح تمہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی جب وہ زندہ تھے نیند کی ضرورت تھی. جس طرح تمہیں شادی کی ضرورت ہے، اس طرح وہ بھی جب زندہ تھے انہوں نے بھی شادیاں کیں. جس طرح تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کو بھی اولاد کی ضرورت تھی. جو ضرورت مند ہو، جو مجبور ہو، جس کو کوئی پریشانی آ جائے، وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ عابد ہوتا ہے. وہ بھی سب عابد تھے، عباد، بندے تھے. امثالکم، تمہاری طرح. فدعوہم، تم پکارو انہیں. فلیستجیبوا لکم، پھر چاہیے تو یہ کہ تمہیں جواب دیں. جن مورتیوں کے سامنے تم جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو، جس قبر والے کو جا کر تمہیں کہتے ہو کہ بابا جی میری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، وہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں. چاہیے تو یہ پھر جواب دیں تمہیں. اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ لے کر دیتے ہیں، کبھی تمہیں جواب دیا انہوں نے؟ فلیستجیبوا لکم، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس نظریے میں سچے ہو کہ یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، جو بول نہیں سکتے، بولنے کے محتاج ہو گئے. بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی ان کو ان کی زندگی میں، اب وہ ختم ہو گئی. وہ بول ہی نہیں سکتے تو مدد کیا کریں گے تمہاری؟ وہ جس طرح بول نہیں سکتے، تمہارے سامنے نہیں بولتے، اسی طرح سن ہی نہیں سکتے. الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ یمشون بہا، چلتے ہیں ان کے ساتھ. یہ جو مورتی تم نے بنائی، یہ پاؤں ہیں نا اس کے، چلتے ہیں ان پاؤں سے. یا جو بزرگ قبر میں لیٹے ہیں، ان کے پاؤں ہیں نا، تم نے جب لٹایا، چلتے ہیں ان پاؤں کے ساتھ، کبھی باہر نکلے ہیں قبر سے؟ یمشون بہا، اللہ نے کس طرح سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر جس کی مت ماری ہو شیطان نے، وہ جا کے جھکے قبروں پر، حجروں پر، درختوں پر، کبھی ٹیلوں کے سامنے، کبھی ڈھیریوں کے سامنے، کبھی کسی مورتی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے. کتنا بڑا مجرم ہے. ایک سمیع بصیر رب، حی و قیوم اللہ، جو ہر وقت آوازیں دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں. اور شروع کہاں سے کیا ہم نے رکوع؟ جس نے پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، جس نے ساری ضرورتیں پوری کی، جس نے ماں کے پیٹ میں انتظام کیا، جب پیدا ہوئے پھر دو ماں باپ کی صورت میں تمہارے لیے ملازم، ان کے دلوں میں کتنی محبت اور شفقت ڈال دی، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا. اب جب سب کچھ ہو گیا، تم کہتے ہو فلاں بزرگ نے دیا ہے. اب دنیا میں اگر کوئی مشکل پڑ گئی، تم کہتے ہو جب تک اس کے پاس نہ جاؤں میری مشکل حل نہیں ہوتی. اور وہ بھی وہ جو انسان ہے تم جیسے. اور اللہ نے سمجھا کے قرآن بھر دیا، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں، چل سکتے ہیں ان پاؤں کے ساتھ. جو اپنے پاؤں سے اب چل نہیں سکتے، تمہارے مددگار کیسے ہیں؟ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ یبطشون بہا، وہ ان ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی ہمت نہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے؟ جو مورتیاں بنا کے آنکھیں ان کی بنا دی، ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ام لہم آذان، ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو. ثم کیدون، پھر میرے خلاف جو بھی تدبیر کرنی کرو. فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج دے رہے ہیں مکہ کے مشرکوں کو کہ جاؤ، جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، تم کہتے ہو فلاں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، ہمارے مشکل کشا حاضر، سب کو بلا لو. ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں. میں بتا رہا ہوں، نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، نہیں پکڑتے، کوئی ہمت طاقت قوت نہیں ہے. اور تم اگر کہتے ہو فلاں ہو جائے گا. اور یہ آج بھی کہتے ہیں کئی مشرک، ان سے کہو نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے بندے تھے، نیک تھے، فوت ہو گئے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہمت نہیں، طاقت نہیں. کہتے نہیں، بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کی تو فلاں بزرگ جو ہے وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے،
فلاں بزرگ یوں کر دیں گے، یوں عذاب آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا. وہ بھی اسی طرح کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہمارے معبودوں ان کے بارے میں کچھ کہا تو ہمارے معبود تم پر عذاب نازل کر دیں گے اور تمہیں سزا دیں گے اور فلاں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو، جو کرنا ہے کرو، لا تنظرون، پھر ایک دن کی بھی مہلت نہ دو، مہلت نہ دو، جو کرنا ہے کر لو. جس کے ساتھ رب ہو پوری کائنات مل کر اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور پھر وہ کیا کریں گے جو خود فوت ہو چکے، جن کے پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، جن کے ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، جن کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، جن کے کان ہیں سن نہیں سکتے، یعنی ختم. جب زندہ تھے چلنے کی صلاحیت تھی، جب زندہ تھے پکڑنے کی صلاحیت تھی، جب زندہ تھے آنکھیں کام کرتی تھیں، جب زندہ تھے کان بھی کام کرتے تھے. اب فوت ہو گئے، ساری صلاحیتیں اللہ نے جو دی تھیں زندگی میں وہ ختم ہو گئیں. اب وہی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں جب ختم ہو گئی، تم کہتے ہو اور صلاحیت مل گئی ہے کہ ہماری بھی مشکل حل کرتے ہیں. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی جاؤ اپنے معبودوں کو بلا لو، سب کو بلا لو، زندہ بھی ہیں مردہ بھی ہیں جو ہیں سب کو بلاؤ. لا تنظرون، ایک وقت ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکے. سارے مشرک مل کر، اور جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا جا جو کرنا ہے کر لے، تیرے سارے معبودوں کو میں نے قتل کر دیا ہے، کیا تھا نا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فجعلہم جزازا، سب کے ٹکڑے کر دیے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا سر اڑا دیا. کیا کیا انہوں نے؟ پھر بھی زندوں نے کچھ کیا، جو زندہ تھے نا انہوں نے کچھ کر لیا، آگ جلائی. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو ساری مورتیاں دی گرے پڑے تھے اور کہہ رہے تھے انصروا آلہتکم، ہمارے اپنے الہوں کی مدد کرو. وہ کون سا الہ ہے جس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ اور آج بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ میڈیا پہ آیا ہوتا ہے فلاں بزرگ کے دربار سے بزرگ ہی غائب ہو گئے، گلہ غائب ہو جاتا ہے کہیں سے، کہیں پر دھماکے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ جو ہے عورتیں جو جاتی ہیں وہاں پہ اپنی عزتیں لٹانے کے لیے عورتیں اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگ. کیا ہے یہ؟ جس کے دربار پہ مزار پہ رکھے ہوئے گلے کو تالا لگانے کی ضرورت ہے، اپنے اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہارا وہ مددگار ہے. عقل انسانوں کی کہاں گئی ہوئی ہے پتہ نہیں. مددگار وہ ہے جس نے، تم کچھ نہیں تھے، جس نے تمہیں بنایا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب کچھ نہیں تھے تم، پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، ساری قوتیں صلاحیتیں طاقتیں دی، آسمان بنایا، زمین بنائی، سارا نظام جس نے بنایا. مددگار وہ ہے، وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. ان ولی اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، الذی نزل الکتاب، جس نے اتاری ہے کتاب. ان ولی، بے شک میرا ولی. ان کو کہا جا رہا لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، مجھے ان معبودوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا دوست، میرا ولی، میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحُونَ، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جو بھی اللہ والے ہیں، وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان کا ولی، ان کا مددگار اللہ ہے. ان کے مددگار مورتیاں نہیں ہیں، ان کے مددگار قبر میں سوئے ہوئے فوت شدہ انسان ان کے مددگار نہیں ہیں، ان کا مددگار اللہ ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحُونَ، نیک لوگوں کا مددگار اللہ ہے. اور جو اپنا مددگار اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنائے گا وہ صالح نہیں ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری کسی قسم کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اپنی مدد وہ نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے ابھی کہا نا، ان کے مزار پہ لگا ہوا تالا ٹوٹ جاتا ہے، کبھی خود بزرگ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں پہ ڈکیٹی، اپنی مدد نہیں کر سکتے. ایک بزرگ نیک فوت ہو گئے، آپ خود نہا نہیں سکتے، خود چل نہیں سکتے، خود ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پیچھے ابھی پڑھا نا، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے. ان تدعوہم، اگر ان کو بلاؤ، لا يسمعوا، تمہاری بات نہیں سنیں گے. وہی آیت دوبارہ پہلے بھی اسی طرح کی آئی ہے. وتراہم ينظرون، اور جب تم ان کو دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، یعنی آنکھیں تو ہیں، آنکھیں دیکھنے سے جو تم نے بنا دی ان سے لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں. یا جو انسان فوت ہو گیا، آنکھیں تو ہیں، کھلی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دیکھ رہا ہے. وہم لا یبصرون، حقیقت میں وہ دیکھ ہی نہیں رہے، دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے. خذ العفو، اب ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں وہ آ رہا ہے کہ جو سارے دلائل آنے کے بعد
توحید کے دلائل اللہ رب العالمین نے انداز بدل بدل کر سب کچھ سمجھا دیا، اس کے باوجود بھی کوئی اڑا ہوا ہے، ہٹ دھرم ہے، ابھی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، ابھی اللہ کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ فلاں دربار فلاں مزار پہ جاؤ تو بیٹا ملے گا، نہیں سمجھ آ رہی اس کو بات، تو کیا کرنا ہے؟ لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، اس سے فتویٰ لگانا ہے اس پہ؟ نہیں، سمجھاؤ پیار سے، دلائل سے۔ اگر نہیں مانتا تو کیا کرو؟ خذ العفو، درگزر کرو، پھر معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ نیکی کا حکم تب اثر انداز ہوگا جب اس کو معاف کر دو گے۔ جب پہلے فتویٰ لگا دیا، پہلے اس کو جھڑک دیا، پہلے اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹ دیا یا اس کی غلطی معاف ہی نہیں کی، تو پھر جو نیکی کا حکم ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کی جو غلطی ہے اس کی غلطی کو معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو شیطان نے ورغلایا اور گمراہ کیا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں، بھول کر وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے۔ اگر اس کے علم میں آ گیا، وہ سمجھ گیا تو ہٹ جائے گا اس سے۔ وأمر بالعرف، اور آپ کا کام نیکی کا حکم دینا ہے، نرمی کرو۔ اور پھر اگر درگزر کریں، دوسری جگہ پر بھی ہے، معاف کرنے سے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ میں، اللہ فرماتے ہیں اما ینزغن، کہ اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، تو پھر وہ بندہ بینک و بینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ جس بندے کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، تم اگر اس کی بدی کا بدلہ اچھائی اور احسن طریقے سے دو گے، اچھا اخلاق اختیار کرو گے، تو اس کے اور تمہارے درمیان دوستی پیدا ہو جائے گی۔ جب دوستی والا معاملہ ہوگا تو پھر سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ خذ العفو، درگزر کیجیے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، جو جاہل ہیں، جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، جو قرآن کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی دلیلیں لاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ، اللہ کا قرآن یہ کہتے نہیں فلاں بزرگ نے یوں کہا ہے، ان کو کہو کہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ نے تو یوں کر لیا تھا۔ بزرگوں کی کہانیاں انہوں نے رٹی ہوتی ہیں اور اسی پہ اڑے ہوتے ہیں۔ ان کو کہو نا کہ بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے وسیلے بناؤ، جو تم کہتے ہو یہ بزرگ ہمارا وسیلہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بغیر وسیلے کے تم ملک کے وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے، کسی ایم پی اے سے نہیں مل سکتے، اللہ سے ڈک کیسے ملو گے؟ یہ کیا ہے؟ جہالت والی باتیں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، یہ دنیا کے بڑے عہدے دار ہی تو ظالم ہیں، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہیں۔ اور جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں، تو ان جاہلوں سے اعراض کرنا ہے۔ اور اگر شیطان تمہیں ابھارے، وسوسہ ڈالے، بد اخلاقی پر مجبور کرے، نزغن، کوئی وسوسہ ڈالے، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب بھی خیالات آئیں، برے خیالات، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ ہلکا سا لعاب ڈالنا ہے، ایسے کر دینا ہے کہ تھوک بھی نہ ہو اور تھوڑی سی جو ہے پھونک ہو، اور اس میں ہلکا سا لعاب دہن ہو، اس کو طفل کہتے ہیں عربی میں، طفل۔ اور اس سے برے خیالات ختم ہو جائیں گے، چاہے نماز میں آئیں یا عام حالات میں آئیں، بار بار یہ کرتے رہیں گے، نزغن فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جب بھی انہیں شیطان کا کوئی خیال آتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، دعائیں، اذکار، اور اللہ رب العالمین کی طرف اپنا ذہن، اپنا میلان کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک وہ مبصرون، یعنی بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کا شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، ان کا دماغ بھی کھل جاتا ہے، ان کا سینہ بھی فراخ ہو جاتا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ہم پھسل رہے تھے، کہاں سے شیطان ہمیں پھسلا رہا تھا۔ کب پتہ چلتا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے، جب اللہ کی یاد آتی ہے ان کو، جب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، مبصرون، تو ان کی بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ اور جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بلکہ کیا ہے، ان کو سکون گانوں میں ملتا ہے، ان کو سکون بری محفلوں اور بری مجلسوں میں ملتا ہے، شیطان کے وہ بھائی بن جاتے ہیں، پھر شیطان بھی ان کو کھینچتے ہیں، گمراہی میں اور زیادہ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں
ان کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں ان کا حامی مددگار بھی اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور جو شیطان کو جنہوں نے اپنا دوست بنایا ہے، شیطان ان کو دور لے جاتے ہیں گمراہی میں۔ ثم لا یقصرون، پھر اس گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یعنی آخر تک جہنم میں ڈال کے وہ چھوڑیں گے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب ان کے پاس آپ کوئی نشانی نہ لائیں، یہ نا اس آخری یہ صورت ختم ہونے والی ہے۔ پچھلی صورت اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون تھا وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، گھر آپ کا سونے کا ہو، یا آپ کے لیے ایک باغ ہو اس میں نہریں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نہیں لاتے ان کے پاس نشانی تو کیا کہتے؟ قالوا لولا اجتبیتہ، کہتے تم خود اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے، خود لے کے آ جاؤ۔ پچھلی صورت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوتے، آپ کا دل کرتا کہ آ جائے نشانی تاکہ یہ مسلمان تو ہو جائے نا، اور کئی دفعہ مناظرانہ ماحول بنتا اور کہتے کہ اچھا آپ پہاڑ سونے کے نہیں بنا سکتے تو یہاں پہ ایک باغ بنا دیں، اس میں ایک نہر جاری کر دیں، یہ نہیں کر سکتے تو چلو آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، آسمان پہ سیڑھی لگائیں، اوپر چڑھ کے جائیں اور مکمل کتاب لے کے آئیں۔ آپ کا بھی دل کرتا کہ کوئی معجزہ ان کا مطالبہ پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا فرمایا؟ پچھلی صورت میں ہم پڑھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے بس میں ہے تو آسمان پر سیڑھی لگا لیں، زمین میں سرنگ کھود لیں، آپ لے آئیں ان کے لیے۔ لیکن ہم نے نہیں دکھانا، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے دیکھنے کے بعد بھی نہیں ماننا۔ اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ آپ جب نہیں لاتے تو کہتے ہیں آپ خود اپنی طرف سے، یہ قرآن بھی آپ نے اپنی طرف سے خود بنا لیا، یعنی ہم ایمان نہیں لاتے۔ قل انما، آپ ان سے کہہ دیں اتبع، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، میں کوئی اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں عالم الغیب ہوں، میں نے یہ دعویٰ کب کیا ہے؟ یہ کیا ہی نہیں، میں تو انسان ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور اسی وحی کی میں اتباع کرنے والا ہوں، الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ اور یہ ھذا بصائر، یہ روشن دلائل ہیں، یہ قرآن یہ روشن دلائل ہیں، اور یہ کھلی ہوئی اللہ رب العالمین کی کائنات، یہ دلائل ہیں، ان پر غور و فکر کرو، اس کو پہچان لو۔ مرضی کے مطالبے مانگنے ہیں تو وہ پورے نہیں ہوں گے تمہارے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہیں، ان کو دیکھو، غور و فکر کرو، ماننا ہے مان لو، فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو نہ مانو۔ وہدن، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اور جب پڑھا جائے تم پر قرآن، یہ صورت مکی ہے نا، مکہ کا آخری دور تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جب قرآن پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ شور مچایا کرتے تھے، شور و غل کرتے، با پھیلا کرتے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں، انہوں نے بڑی پلانگیں کی کہ آپ اونچا قرآن پڑھتے تھے، کافر سنتے، کان لگا کر چھپ چھپ کر سنتے اور مسلمان ہو جاتے۔ جب قرآن سنتے، عربی تھے، ماہر تھے، عربی دان، مسلمان ہو جاتے۔ انہوں نے منصوبہ کیا کہ کیا کریں کہ یہ قرآن کی آواز ان لوگوں کی کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ تو یہ عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، بچے مسلمان ہو رہے ہیں، اور دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان سرداروں نے یہ پلان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے، کچھ لڑکوں کو، ماہر کو تیار کریں کہ جیسے آپ قرآن پڑھیں وہ شور مچانا شروع کر دیں، وہ شور و غل کریں۔ وہ خوب شور و غل کرتے تھے، واویلا کرتے تھے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم شور و غل کرو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، مسلمانوں سے یہ کہا جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور کر کے سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ انہوں نے کہا وَالْغَوْا فِيهِ، شور و غل کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ قرآن کو سنو گے خاموشی سے، توجہ کر کے، تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آج بھی رحمتیں لینی ہیں، برکتیں لینی ہیں، گھروں میں قرآن سنا کریں۔ دلوں کا سکون چاہیے تو قرآن سنو۔ میوزک میں سکون نہیں ہے، گانوں، فلموں، ڈراموں میں سکون نہیں ہے، دنیا کی دولتوں، عیاشیوں اور فحاشیوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے رکھا ہے تو قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن پڑھنے میں بھی سکون ہے، قرآن سننے میں بھی سکون ہے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے میں بھی سکون ہے، اس پر عمل کرنے میں زندگی بدل جاتی ہے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ، اور آپ یاد کیجیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں،
اللہ کا ذکر اپنے دل میں کیجیے. اللہ کی یاد کا سب سے بہترین طریقہ، کسی کو یاد کرنا ہو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو، اس کی یاد دل میں ہوتی ہے، دل میں. اور دل سے ہی، دل سمجھنے کہ ایک بیج ہے، بیج جس طرح بیج ڈالتے ہیں نا زمین میں، وہ پھٹتا ہے، اسی سے پودا بنتا ہے، درخت تناور بنتا ہے، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. بیج ہے دل. اگر بیج ہی خراب ہو، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، نکلے گا ہی نہیں، نہ پھل لگیں گے، نہ پتے لگیں گے، نہ پھول ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. بیج خراب ہے. دل ہی اگر خراب ہے، دل میں دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے، شہوت کی محبت ہے، اور دل جو ہے اس میں حسد ہے، نفرتیں ہیں، بغض اور عناد ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، تو کچھ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تہجدیں، یہ حج، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اسی لیے وذکر ربک، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کیجیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہو دل میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث جبرائیل میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبریل امین نے آ کر پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا تو ہو فإنہ یراک، کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. دل میں ہر وقت یہی ہو، تضرعا اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیں، جھک جائیں. چاہے آپ بڑے سے بڑے بزنس مین ہیں، بڑا آپ کا ہولڈ ہے اور بڑی حکومت ہے آپ کی، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، گر جائیں، تضرع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، روئیں اور اپنے رب سے کہیں کہ اللہ تیری مدد کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیری دی ہوئی طاقت کے بغیر میں اپنی پلک جھپکانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، میں قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، میرا ایک سانس بھی تیری مدد کے بغیر نہیں ہے. جب اللہ کے سامنے کوئی جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت داخل کر لیتا ہے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے شاگرد ہیں اور جو بھی ہم سے محبت کرنے والے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دے، اتنا ڈر ہو کہ ہم گناہ نہ کر سکیں، اس کی نافرمانی نہ کر سکیں. تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے اس سے، اس کا ڈر بھی ہو دل میں کہ اگر اس کی نافرمانی کی، اس کی بغاوت کی تو اس نے جہنم بھی بنائی ہے. اللہ کے بندے ڈرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی. جو نڈر ہو، جو نہ ڈرے اللہ سے، تو وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ باغی ہیں، وہ سرکش ہیں، وہ شیطان کے ساتھی ہیں. جو اللہ والے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرا کرتے تھے، صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادتیں بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. تضرعاً وخیفہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ. دون الجہر من القول، بلند آواز کیے بغیر، یعنی آواز ہو آہستہ آہستہ آواز ہو، بلند آواز نہ ہو. بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں آہستہ آواز کے ساتھ، کہ آواز ہو لیکن اتنی بلند آواز سے آواز نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوں یا آپ اسپیکر لگا رہے ہیں، ایسے نہ ہو. آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کریں، دل میں اللہ کی یاد ہو اور زبان پر. صبح شام سے مراد کیا ہے؟ صبح کے بھی اذکار کریں، شام کے بھی اذکار کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کی تاکید ہے. ویسے ہر وقت اللہ کا ذکر زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ. جتنے بھی اچھے اذکار ہیں، کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کو بار بار پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، گھر میں کام کرتے ہوئے. زبان تو نہیں تھکتی نا، بولتے رہیں، ذل میں پڑھتے رہیں. اور صبح شام کے جو اذکار ہیں، حصن المسلم جو کتاب ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے، ان کو یاد کریں اور پڑھیں. ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں نہ ہو جائیں. جو یہ اذکار نہیں کرتے، جن کو یاد نہیں، جو دعائیں نہیں پڑھتے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، باہر آنے کی، واش روم میں جانے کی، وضو کرنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، وہ ساری دعائیں ان کو بھی یاد کریں. جو نہیں پڑھتے وہ دعائیں، وہ بھی غافل ہیں، غافلوں میں نہ ہو جائیں. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، آپ کے رب کے پاس، جو فوت ہو کے آپ کے رب کے پاس چلے گئے.
اور جو اللہ والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی یاد ہے، یا جو اللہ کے پاس فرشتے اور ملائکہ ہیں، اشرف جو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کے بندے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو متکبر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جتنے بھی انبیاء تھے، اولیاء تھے، جو بھی اللہ رب العالمین کے قریب تھے، وہ کبھی اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ یسبحون، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کے کئی فرشتے ہیں، سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں تسبیح کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہی کھڑا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنے والی مخلوق کوئی کم نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جتنے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ریت کے ذرات ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سمندروں کے اندر مچھلیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، سبحان اللہ پڑھتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کی تسبیح کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق دیں۔ ان اسباق کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے عقائد عمل درست کریں، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔